الحمد للہ رب العالمین والشکر للہ رب العالمین صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین سلام علی ابراہیم سلام علی موسیٰ و ہارون والصلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے عنوان پر آج سے خطاب کرنے کی اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ایمان والے سماج کے لیے انسان کی نسبت سے اور ان کے بہترین انسان ہونے کی نسبت سے ان کی ایک انٹرنیشنل بردرہڈ ہے، ان کا ایک عالمی اجتماع ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں سے صاحب حیثیت ہو وہ ایک خاص جگہ پر سال میں ایک مرتبہ جہاں اجتماع ہوتا ہے پوری زندگی میں ایک بار وہ جا سکتے ہیں، ضرور وہاں جمع ہو۔ وہ حج کی جگہ مکہ مکرمہ کی جگہ ہے۔ مجید میں فرمایا گیا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے رب کی بندگی کرنے کے لیے تجویز کی گئی وہ عبادت گاہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ مسجد حرام، ادب والی مسجد جس کو کہتے ہیں، بیت اللہ شریف جو بیت اللہ الحرام کے نام سے مشہور ہے کہ ادب کی جگہ ہے وہ، اور کوئی ایسا کام جو اللہ نے منع کیا ہو وہ وہاں نہ کیا جائے گا۔ یہ ایک ایسی پوتر جگہ ہے دنیا انسانیت میں اور ٹھیک زمین کے بالکل وسط اور بیچوں بیچ میں۔ یہاں عبادت کرنے کا جو خاص موقع سال میں ایک مرتبہ انسانوں کو ملتا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے لیے ہم نے حج لازم کیا ہے، یعنی حج ایسا سفر جو بڑی محنت اور مشقت والا سفر اور بدن اور روح کو پگھلا دینے والا سفر لازم کیا ہے، اور اعلان کرتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کو طاقت ہو کہ وہاں وہ پہنچ سکے، اس کے پاس سادھن ہو، خرچ ہو اور حالات اس کے ایسے ہوں کہ سال بھر میں نہیں کہ سالانہ جو اجتماع ہوتا ہے اس میں عمر میں ایک مرتبہ وہ ضرور وہاں حاضر ہو۔ یہ اہل ایمان کی انٹرنیشنل کانفرنس کہنا اس کو خود میں ایک ہلکی چیز سمجھتا ہوں، لیکن عالمی بھائی چارے کے اعتبار سے ایسا عظیم الشان اجتماع جو آدم کے نسل کے اور اس کے ہر رنگ کے اور ہر زبان کے اور ہر علاقے کے بولنے والے لوگوں کے اوپر مشتمل ہو، یہ بڑا بھاری قافلہ جمع ہو، ہزار سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حج کے ایام میں سے یہ ضروریات میں ہیں کہ آدمی جس مومن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچنے کی سکت دی ہو، عورت اور مرد دونوں کے لیے لازم، عورت کے لیے کچھ شرط ہے کہ اس کا شوہر یا باپ بیٹا یا کوئی نہ اس کے ساتھ میں ہو، وہ تنہا سفر کرنا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس پر لازم قرار دیا کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے۔ تو اس عالمی اجتماع کے بارے میں جس سے عید الاضحیٰ بھی جڑی ہوئی ہے، عید کا وہ دن جو رمضان کے 2 مہینے اور 10 دن کے بعد میں ہمارے سامنے آتا ہے، جس مسلمان اپنی نادانی سے اور غلطی سے یعنی بقری عید کہتے ہیں۔ بقری عید کوئی نام ہی نہیں ہے، اس کا نام حدیث شریف کے اندر یوم الاضحیٰ آیا ہے، صبح سویرے تڑکے قربانی کا وہ دن جس میں آدمی اپنے پروردگار عالم کے سامنے اپنی منڈی جھکا دے، اور اگر اس کی استطاعت ہے اور اس نے حج اور عمرہ ایک ہی سفر کے اندر وہاں کیا ہے اللہ کے نام کی وہاں قربانی کرے گا، اور جو وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، ان طریقے کو ادا کرتے ہوئے، وہ ان چوپایوں کو جو کھانے کے لیے ان کے پروردگار نے ان کو حلال کیے ہیں، اس میں سے جو ان کی استطاعت ہوگی اللہ رب العالمین کے نام پر وہ ذبیحہ یہاں علاقے میں دیں گے۔ یہاں بقری اور بقرعید جیسے لفظ استعمال کر کے ہم نے شریعت کو تھوڑا سا دھیما اور پھیکا کر دیا، اس کے رنگ کو ہلکا کر دیا۔ عید الاضحیٰ ہے اور یہ ایام حج ہیں اور یہ ایام تشریق ہیں، اور قرآن مجید میں ان کو ایام معدودات کہا گیا ہے۔
اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس کو عید الضحیٰ کہیں، جو نام شریعت نے دیا ہے وہ نام سے اسے یاد کریں، نام بگاڑے نہیں، بلا وجہ کسی دیہاتی کے منہ سے نکل گیا ہوگا، کب اچھے بڑے بڑے لوگوں کے منہ پر بھی وہ لفظ چڑھ گیا کہ بقرعید ہے، بقرعید ہے، بقرعید ہے، نہیں، یہ یوم الحج کے یادگار کی عید ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے جب شریعت کے بھیجنے والے نے آگاہ پایا تو انسانوں کے اوپر اس نے یہ لاگو کر دیا کہ اس یادگار کو قائم رکھیں، بندگی کی نسبت سے، ڈھول ڈھماکے اور باجے گاجے اور ناچ رنگ کی نسبت سے نہیں، بلکہ گھروں سے جب نکلیں وہ ایک سفید چادر پہن لیں، لنگی کی طرح بغیر سلی ہوئی، اور فقیر کی طرح ایک چادر کاندھے کے اوپر ڈال دیں، کاندھا کھلا رکھیں، سر کھلا، پاؤں بھی قدرے ہلکی چپل پہن لی اور اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کہ اللہ میں حاضر ہوں آپ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے، میں گواہی دوں گا کہ آپ ہی میرے رب ہیں، اور انسانیت کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس کا ایک گھٹک ہوں، اور اس کا ایک انسانیت کا میں ایک حصہ ہوں، اور انسانیت کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، ربوبیت کو بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، اور بندگی رب میں توحید کو بھی بکھرنے نہیں دوں گا، یہ اعلان کر کے میں پہنچ رہا ہوں آپ کے گھر میں، مشرق سے، مغرب سے، جنوب سے، شمال سے، پورب سے، پچھم سے، اتر دکن سے، کالے گورے نپ چکٹے بورے، اور کیا یوروپین، کیا ایشیا، اور کیا افریقہ اور امریکہ کے نواسی جو ہیں، آج بھی لاکھوں لاکھ کی تعداد میں ان ایام میں 5 دن کے ایام کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حج کے 5 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس ریہرسل ہے ایک طرح کا کفن پہننے کا بھی، کہ انسان کے مردے کو انبیاء اور مرسلین نے ننگا نہیں ڈال دیا اس کو قبر کے اندر، بلکہ اس کو غسل دیا، اس کو کفن پہنا ہے۔ تقریباً کفن کے بھائی یہ احرام ہے، اور احرام کے معنی یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سفید کپڑے اس نے اللہ کے نام پر پہن لیے، اب اس پر بہت سی چیزیں حرام ہو گئی جو اس کے علاقے میں اس پر حلال تھی، اور وہ ایک ایسا درویش صفت انسان بن کر کے پہنچے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور کعبے کی وہ پریکرما کرے گا، 7 پھیرے اس کے لگائے گا، مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑ لگائے گا، ماں ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرے گا کہ جب حضرت اسماعیل کے لیے پانی مانگنے کے لیے وہ دوڑ لگا رہی تھی، یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور 7ویں پھیرے میں جب وہ وہاں سے پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کے نیچے اتر کے پھر اوپر دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ میرا بچہ مر جائے گا، اس ابلا کی دعا کو ایسا قبول کیا کہ زمزم نام کا ایک چشمہ اسی وقت جاری ہوا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے، اور آج تک وہ زمزم کا کنواں سینکڑوں گز اندر میں ٹیڑھا میڑھا، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے جب انجینئر لوگوں نے مجھے وہاں بتایا، تو بڑا عجیب و غریب ہے، وہ انسان کا کھودا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین کی طرف سے بیت اللہ کی جڑ میں سے ایسا پانی آتا ہے جس کو زمزم کا پانی کہتے ہیں، اور آج بھی لاکھ نہیں بلکہ سال میں تقریباً 1.5 کروڑ انسان موومنٹ کرتے ہیں، سب کے سب اس پانی کو پیتے ہیں، ساتھ میں بھی لے آتے ہیں۔ آیات بینات اس کو کہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم کے نماز کے لیے کھڑے رہنے کی جگہ جو ہے، اس جگہ پر جا کے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں اور اس بات کا مظاہرہ کریں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم 2 معبود کو تسلیم نہیں کرتے، 2 جگہ کو نہیں مانتے، ایک ہی رب العالمین ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اعلان کرتے ہیں اس بات کا کہ ہماری نماز، ہماری پرارتھنا، ہماری بندگی، ہماری ارچنا، ہماری وندنا، ہمارا بلیدان سب اللہ رب العالمین کے لیے، اس میں سے ہم کسی کو کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو حج میں کعبے کی پریکرما کرے گا، اور جیسا میں نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بیوی سایہ تھی حضرت ابراہیم کی، ان کی قربانی کا ذکر کیا، اس یادگار میں وہ بندہ دوڑ لگاتا ہے صفا مروہ کی پہاڑیوں میں، اور پھر اپنے بالوں کا منڈن کرے گا، وہ ندی نالے کے اوپر نہیں، کسی تصویر اور جھاڑ پہاڑ کے اوپر نہیں، کسی سورج چاند کے لیے اپنے سر منڈوائے گا نہیں، اپنا سر منڈوائے گا اپنے مالک کے نام پر، بال کتروا بھی لے جائے اتار بھی دے، دونوں کی اس کو اجازت ہے، کبھی اسے اپنے مالک کے نام پر اس کو مصیبت میں ڈالا ہے کہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی اگر کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، تو اس کے لیے تیار ہو جائے گا، گردن کاٹی جائے 100 مرتبے، لیکن 1 مرتبہ اللہ کے سامنے پیشانی میری نہیں جھکے گی۔ لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Marriage or divorce, Islamic ruling. Divorce, solution or problem, joint family system. heaven or hell, Big fat idiots have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half, Bitter Half. سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو. توحید سے گردانی شرک ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم کو قتل کر دیا جائے یا تم کو جلا دیا جائے. جہنم کی آگ سے بچیے. قرآن کہتا ہے اس نے کسی بھی انسان کو ناحق طور پر قتل کر دیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. غیبت کو شریعت نے حرام کیوں کی؟ یہ غیبت کرنا گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. ایمان اور کفر کے درمیان کیا فاصلہ ہے؟ اگر تم اذان سنتے ہو، اس کی ندا تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو جماعت میں حاضر ہونا ضروری ہے. وہ کون بدترین لوگ ہیں؟ پر سب سے پہلے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. جاننے کے لیے دیکھیے گناہ کبیرہ ہر منگل شام 4 بجے اور دوبارہ رات 1:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. پھر وہ حج کے 5 دنوں کے اندر احرام باندھ کر نکلتا ہے وہاں سے. ایک لاکھ دق میدان مینا کا، کہیں سائے دار درخت نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حشر کے میدان کا، قیامت کا، مہاپرلے کا ایک منظر ہے کہ انسانوں کے سر ہی سر دکھائی دیتے ہیں. سفید سفید معلوم ہوتا ہے مردے قبر سے نکلے ہوئے ہیں اور کفن ان کا ابھی داغدار نہیں ہوا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہ دنیا میں کہیں ایسا منظر دیکھ نہیں سکتے آپ. لیکن اس میں آپ اس اجتماع کا سینسیٹیو ہونا، سنویدنشیل ہونا اور ایک طرح سے اس کا حساس ہونا اگر دیکھیں. عورتوں اور مردوں کا لاکھوں کا اجتماع ہے لیکن ایک کی بھی نظر ادھر سے ادھر نہیں ہوتی. ٹک ٹکی اپنے مالک کی طرف لگی. وہ پاؤ ڈالے گا اس میدان کے اندر، رات میں پہنچ جائے گا اور صبح سویرے وہاں سے اٹھ کر کے بیوی ساتھ میں ہوگی تو نہ ہوگی تو اکیلا عرفات کے میدان کے لیے چل پڑے گا. کچھ میل کے فاصلے کے اوپر وہ اس عرفات کے میدان میں کھڑا رہے گا اور دن بھر اللہ کی بندگی کرے گا اور اپنے اس مالک کو پکارے گا، اس سے دعا کرے گا، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا. اور انسانیت کے نام آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو پیغام دیا ہے اس پیغام کا ریہرسل کرے گا. عرفات کے اس میدان میں ایک پہاڑی جس کو جبل رحمت کہتے ہیں، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا جس کو حجت الوداع کے نام سے دنیا میں شہرت حاصل ہے، اس کے کچھ انج میں آپ کو سناؤں گا. وہ انج سنائے گئے جن لوگوں کو ان کی تعداد لاکھوں کی تھی آج سے 1400 برس پہلے. وہی ہمارے نمائندے تھے جس کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں. ایک لباس کے اندر انہوں نے ایک اللہ کی بڑائی کے نعرے کے اوپر، ایک نبی کی دعوت، ایک قرآن کی دعوت کے اوپر اس خطبے کو سنا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ لوگوں تم آدم کے بیٹے ہو، آدم مٹی سے بنا تھا، تم سب برابر ہو، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے کی حیثیت کالے پر ہم تسلیم نہیں کرتے. کسی زبان کے رنگ کے فرق کو تسلیم نہیں کرتے، ہم انسانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ایک پروردگار عالم، ایک پالنہار کی بندگی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. امانت کی خیانت نہیں کریں گے، لوگوں کا مال ناک نہیں کریں گے، کسی پر بہتان اور لاچھن نہیں لگائیں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اپنی بیویوں، بیٹوں، بہنوں اور ماؤں کے ساتھ انصاف کریں گے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کریں گے. کسی انسان پر ظلم کریں گے نہیں، کسی انسان کا نام قتل نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، گناہ سے دور رہیں گے، بدی کے کاموں سے دور رہیں گے، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے،
मुफलिसों की मदद करेंगे, अपाहिजों की खिदमत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, रिश्ते और नाते को खून खराबों में तब्दील नहीं होने देंगे, हुकूक की अदायगी करेंगे, अपनी रब की तरफ से जो हमें रोजी दी जा रही है उसमें हर साल 40वां हिस्सा निकाल कर गरीबों तक पहुंचाएंगे। हम रोटी एक होगी आधी दूसरों को देंगे, पड़ोसियों का ख्याल रखेंगे, पड़ोसियों के साथ में अच्छा सलूक रखेंगे, पड़ोसियों के साथ ऐसे तरीके से व्यवहार करेंगे कि किसी और मजहब के भी होंगे तो हम उसको आड़ा नहीं आने देंगे बीच में, बल्कि उसकी भी खिदमत करेंगे और उसके सामने भी हक बात भी कहेंगे, और जो कुछ हम मदद कर सकते हो, कुछ न कर सकते हो तो क़ूलू लिन्नास से हुस्ना, कि उनसे बात ही अच्छी कहेंगे, मोहब्बत का वातावरण दुनिया में फैलाएंगे, दुनिया इंसानियत में एक मालिक के सामने झुकेंगे, बगैर बाजे बाजे ढोल तमाशे के अपने बदन को जरिया बनाएंगे कि अल्लाह की बड़ाई के ऊपर हाथ बांध कर खड़े रहेंगे और उसी की बड़ाई का आवाज आने के ऊपर घुटनों के बल गिर करके अपनी पीठ को सीधी करेंगे और उसकी प्रशंसा और अर्चना बयान करेंगे, और फिर अल्लाह अकबर कह के अपनी पेशानी भूमि के ऊपर अपने मालिक के सामने डाल देंगे कि मिट्टी में मिला देंगे अपने वजूद को, लेकिन अपने परवरदिगार के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। ये रिहर्सल वहां हुई और इसी को लेकर के हाजियों के काफिले वहां से फिर वापस होते हैं, मिना में होते हैं। सुम्मल यखू तफसहुम व यूफू नुदूरहुम वल यतवफू बिल बैतिल अतीक, कुर्बानी देंगे और अपने बाल कतरवाएंगे वहां पर, और शैतानी ताकतों को कंकरियां मारेंगे 2 या 3 दिन तक। ये मैंने बिल्कुल मुख्तसर बताया। दुनिया इंसानियत में बंदगी के जो तरीके इजाद किए गए हैं, लोगों ने अपने तौर पर पैगंबरों के तरीके को छोड़ करके उसमें ज्यादा सही चीजें हमको दिल को मोह लेने वाली नहीं मिलती है। लेकिन आप इस हज की परिक्रमा को और इस सफर के ऊपर आज टेलीविजन के जरिए और अखबारों के जरिए बहुत कुछ मालूम होने लगा है, लेकिन असल चीज तो वही है कि जो वहां पहुंचा और खूब पहुंचा वो उसके नसीबे की बात थी, उसका नसीबा जागा और वहां से तौहीद का संदेश लेकर के आया। ये उसकी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहना चाहिए, उसका आलमी भाईचारा कहना चाहिए, उसकी इंटरनेशनल ब्रदरहुड कहनी चाहिए, जो इंसानियत और एक रब के नाम पर खड़े होने के लिए उसको मजबूर करती है। लेकिन जो लोग नहीं जा सके वहां पहुंच नहीं सके, या पहुंचने का उनको मौका नहीं है, या उतनी सकत और खर्च के लिए नहीं है, उन पर हज फर्ज नहीं है। यहाँ सारे मामलात जो हैं वो इंसान की मजबूरियों को देख करके किए कि जा सकेगा, पैसा नहीं है इसके पास में, बीमार है, घर में जवान लड़की है, माँ बीमार है, नहीं जा सकेगा, वो नहीं जाएगा, जो जा सकता है वो जाएगा। ये अंधे बहरों की दुनिया का मजहब नहीं है, ये तो उन लोगों का दीन है जो हर चीज को अपनी आंखों के नूर से देखते हैं। जैसे कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तक़ू बिफ़िरासतिल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की होशियारी जो है उसकी दाद देनी चाहिए हर एक ने कि वो अल्लाह के नूर से देखता है कौन सा काम कब करना चाहिए। अब नहीं जा सका है, लेकिन माल है उसके पास में, तो वो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह के नाम पर उसने बलि दिया, कुर्बानी दी, फिर उसके 3 हिस्से किए, एक हिस्सा खुद खा लेवे, एक हिस्सा रिश्तेदारों को देवे और एक गरीबों को देवे। यहाँ तो खैरात सदकात और दूसरों को, गरीब लोगों को उसमें हिस्सा मिले, जो ये चीज खा नहीं सकता, कोई महंगी चीज ले नहीं सकता, फिर उसके अलावा भी दूसरा दान और दूसरी खैरातें जो है उसके ऊपर जो लगी हुई है, जो कुछ कर सकता है उसकी ममानियत नहीं है। अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ाई बोलते हुए वो मैदान में जाके 2 रकात नमाज पढ़ेंगे ईद उल अजहा की। तो मेरे दोस्तों, ये ईद उल ज़ुहा और हज का मुख्तसर बयान हुआ। अब आप इसमें देखिए कि हर साल ये होता है, तो हर मोमिन हर साल नहीं जाएगा, उसको तो उम्र में एक ही मर्तबा है। बहुत से लोग शौक से जाए वो बात अलग है, लेकिन हज जो है फर्जियत उसकी, उसका अनिवार्य होना कि जीवन में पूरी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा ही रखा है, ये उसके आदिल और मुंसिफ होने की दलील है। अब इस इज्तिमा के जरिए से दुनिया में तफरका मिटा, छूत छात मिटी, कांधे से कांधा मिलकर बंदगी के लिए खड़े हुए। ये नहीं हुआ कि गोरों की इबादतगाह अलग है और कालों की अलग है और गरीब अलग खड़ेंगे और अमीर नहीं, शाह हो, फकीर हो, आलिम हो, जाहिल हो, देहाती हो, कोई भी हो, किसी के अंदर कोई फर्क नहीं माना जाए। सवा नील आके फीह वलबाद, फरमाया वहां का रहने वाला और बाहर से आने वाले दोनों के हुकूक बराबर है। वमन फीह बेलहादिन, हज की लाइनों के अंदर जिसने कजरवी की और अलग अलग फिरके बनाए, नुज़िक़ु मिन अज़ाबिल हरीक़, जलन का मज़ाब उसको खाएंगे। इंसानियत के घटक को और हैसियत को मिटने न दें, इसके लिए बंदगी का हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम है हज का जो देखने से ताल्लुक रखता है।
میرے دوستو، اس موقع کے اوپر ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک خیر اور برکت کی بات کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس سال بھی حج میں کہتے ہیں غالباً 1 لاکھ قریب اور کچھ کم اس سے لوگ گئے ہوں گے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک سیکولر ملک جس میں ہر سال تقریباً 1 لاکھ سے کچھ کم نمائندے وہاں پہنچتے ہیں اور وہ اس انٹرنیشنل بردرہوڈ کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ان کی امت ہے، ساری دنیا کے اندر ان کا بھائی چارہ ہے. حج کر کے جو لوگ واپس آتے ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ، اپنی دینداری کا، اپنی سچائی کا، اپنی صداقت کا، اپنی انسانیت دوستی کا اور انسانیت کے ادب و احترام کا اور غربا کی خدمت کرنے کا اور نمازوں کا اور اس کی تکبیرات کا اہتمام اس طریقے سے وہ کریں کہ دین کا ایک نمونہ دکھائی دینے لگے. ہم ایک ایسی امت ہیں جس کو ایک ٹائٹل دیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے سدھار کے لیے تم کو کھڑا کیا گیا. اگر تم بگڑو گے تو دنیا بگڑ جائے گی. تمہارا 1 انچ اپنی جگہ سے بگاڑ میں سرکنا دنیا میلوں دور نکل جائے گی. اس کی ساری ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر ہے، ایمان والوں کے اوپر ہے کہ وہ توحید کے اوپر اپنے عمل کو ذرا بھی داغدار نہ ہونے دیں اور ایک اللہ کی زندگی کے اندر شرک کو داخل نہ ہونے دیں. جیسے حج کے تعلق سے آیات کے اندر فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، حنیف ہو جاؤ، ایک اللہ کی سیٹ کے اوپر ایک رب کی بندگی کرنے والے ہو جاؤ. ادھر ادھر سب کے سامنے مت جھکو، کسی جھاڑ پاڑ، کسی سمندر، کسی جاندار بے جان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جو چاند کی حیثیت نہیں رکھتا کہ میرا مستق اس کے سامنے جھکے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا چہرہ اس مالک کے سامنے ڈال دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، ایک کے سوا دوسرے کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کو جینے کے لائق بناؤ کہ جبکہ 40-40 لاکھ اور 50-50 لاکھ کے قافلے اپنی زبانوں کو اپنی جگہ رکھ کر، اپنے لباس کو اپنی جگہ رکھ کر ایک فقیرانہ لباس کے اندر ایک انسانیت کا مظاہرہ حج کے اس میں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس دعوت کو ہم دنیا کے انسانوں کے سامنے اس ڈھنگ سے پیش کریں کہ دنیا میں کوئی طبقاتی کشمکش نہ رہے اور دنیا جینے کی ایسی جگہ بنائے جہاں عورتوں، مردوں، بچوں کو جینے کے حقوق ملیں، امن قائم رہے ہر جگہ. اس لیے اس نے کہا کہ وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. لوگوں کو چاہیے کہ جب حج کا مزہ انہوں نے لیا تو اس رب کے گھر کی بندگی وہ کریں جس نے ان کو بھوک کے اندر کھانا دیا اور بدامنی میں اشانتی کے ان کو شانتی دی اور خوف سے ہٹا کر ان کو امن دیا. دوستو، امن بہت بڑی چیز ہے. امن، سلامتی اور شانتی کے پیغامبر بنو اور انسانیت کو یہ سبق دینے کی کوشش کرو کہ انسان اس دھرتی کے اوپر ہے، انسانیت کی قیمت ہے. اگر انسان نہیں ہے دھرتی کی 2 کوڑی کی قیمت نہیں ہے. اس لیے انسان کی ہم قدر کریں اور اپنے دوسرے بھائیوں کے حقوق کو بھی نہ صرف کہ تسلیم کریں بلکہ ان کے سامنے بھی ہم رکھیں کہ دنیا کی موجودہ زندگی کے اندر کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی اس کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ فرقہ واریت اور مار کاٹ کا ماحول بننے دے، بلکہ اس ملک میں ہم پر حق ہے اور سارے انسان پر حق ہے کہ امن کو قائم کریں اور امن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس کے بندوں کی خدمت کریں اور کوئی چیز ایسی نہ کریں جس کی بنا پر چیزیں ویسٹ ہوتی ہوں. مثلا مذہب کے نام پر لوگوں نے بہت سی ایسی طریقے نکال لیے جس میں چیزوں کا ناش ہوتا ہے. نہیں، یہاں چیزوں کا ناش نہیں ہوگا. دیں گے اللہ کے نام پر، حوالے کریں گے غریب کے اور اپنا نام لیں گے وہاں پر کہ مرنے کے بعد میں بھی اور دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ربنا آتنا دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے دے. اس لیے ہم کو اس پار بھی دے اس پار بھی دے. ہمیں تو یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے اور ہم ایک اللہ کی بندگی کا چرچا دنیا میں کریں کہ شرک جو ہے بے وجود ہو جاوے اور انسانیت ذلیل نہ ہو. اور مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر جو ریہرسل آنے والا ہے اس کا کعبے کے سامنے اس نے کر لیا اور احرام باندھ کر کے بھی کر لیا. اب قبر سے جب اس کا مردہ اٹھے گا تب اس کو معلوم ہوگا کہ ایک اللہ کی بندگی ہی صحیح بندگی کا نظام تھا. فرمایا غیر اللہ کی بندگی سے انکار کرو اور ایک پروردگار کی بندگی کو قبول کرو. اور اسی کو اس میں تمثیل دی کہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ وَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اور تہوی بہ الريح فی مکان صحیح. جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ آسمان کی بلندیوں سے اور اونچائیوں سے نیچے گر گیا اور شکاری پرندوں نے نوچ ناچ کر کے اس کی ٹکا بوٹی کر دی اور تیز آندھیوں نے
اس کے ذرے ذرے کو بکھرا دیا اور انسانیت بے وجود ہوئی، تمام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کے اس نظام کو ٹھیک ابراہیمی طریقے پر پھر سے اس کو قائم کر دیا، اور اس ہیرا پہری کو اور سامن سائی کو بند کر کے پوری انسانیت کے لیے حج کو پوتر کر دیا۔ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ سلام بھیج سکتے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے، کیا دے سکتے ہیں ان کی عقیدت میں، لیکن ہم ان کے لیے سمان طور پر ان کے نام کے آگے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ سلامتی ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے سچی کتاب ہمارے حوالے کی اور دین کا سچا تصور دیا۔ آپ کو بھی اللہ کی نگہبانی میں دیتا ہوں، اور اس ملک کو بھی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن رکھے، جیسا بیت اللہ کے لیے امن کو اس نے پسند فرمایا، الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ کہہ کر کے میں آپ سے ودا ہو جاتا ہوں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Huwa khaliquna, huwa raziquna, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. MashaAllah. Very good. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو ظفر حسان ندوی دھری۔ میں پیس ٹی وی اردو کی جانب سے تمام عازمین حج کو حج کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمام